أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، گزشتہ ہفتے ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ فرسٹ لیول کے جو جنتی ہوں گے، السابقون السابقون، سبقت کرنے والے، کیا ہی کہنا ان کا. اولئک المقربون، وہ اللہ کے مقرب ہوں. ظاہری بات ہے، جو مقرب ہوتا ہے، نزدیک رہتا ہے، وہ روزانہ دیکھتا ہے. تو ان کا تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی خوشخبری سنا دی کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رویت باری تعالیٰ، اللہ کے دیدار سے سرفراز رہیں گے. پہلی نعمت. پھر جنت بھی ہوگی، وہ نعمت کی ہوگی، تھکنے کی نہیں ہوگی. پھر جو تخت ہوں گے وہ بھی سونے سے بنے ہوئے ہوں گے اور ٹیک لگائے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے. ان کے سامنے ایسے بچے چکر لگائیں گے پیالوں کو لے کر، گلاس کو لے کر، جو نتھری ہوئی شراب سے، بالکل پیور شراب اس کے اندر بھری ہوگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ. میوے ہوں گے، ایسے میوے، ایسے پھل جس کو وہ خود پسند کریں گے. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ پرندوں کے گوشت ہوں گے جس کو وہ چاہیں گے. اور پھر فرمایا کہ گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوگی. تو پہلے میوے کی بات آئی ہے، فاکہۃ کثیرہ وفاکہۃ مما یتخیرون. علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ وہ جو پھل ہوں گے اس میں سے بڑھیا بڑھیا وہ لوگ لیں گے، یعنی خوش ہو جائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ میوے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ چوز کریں گے، میووں کو پسند کریں گے، مجھے یہ کھانا ہے، وہ کھانا، اس طرح سے. اور گوشت کے لیے فرمایا کہ جو چاہیں گے. تو یہ دو لفظ بدلے کیوں؟ پھل کے لیے انتخاب کی بات کی کہ چوز کریں گے، اور گوشت کے لیے کہا کہ وہ جو چاہیں گے. قرآن مجید کے ایک ایک حرف کے پیچھے بلاغت ہے. دیکھو، بلاغت ہمارے زبان میں کچھ اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کچھ برائی کے لیے کہ اس کو بلاغت ہو گئی، یہ ہو گئی، یہ بلاغت ہے نا.
عربی زبان جب اپر لیول کی جب ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ فصیح اور بلیغ زبان ہے، اس زبان میں بلاغت بہت ہے۔ قرآن کا ایک ایک حرف ایسا ہے کہ جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اصل میں میوے کو پہلے اور گوشت کو بعد میں بھوکے آدمی کے سامنے اگر گوشت رکھا جائے اور پھل رکھا جائے تو آپ بتائیے پہلے کس کو کھائے گا؟ صحیح پہنچے آپ لوگ۔ بھوکا آدمی جب ہوتا ہے اس کے سامنے کوئی چیز رکھی جاتی ہے تو وہ گوشت کی طرف جاتا ہے، اور بھوک نہیں ہوتی تو پھل کھانے کی وہ کوشش مزاج دیتا ہے کہ چلو کچھ کھا لے یار۔ جنت میں کوئی بھوکا نہیں ہوگا، جنت میں کوئی بھوکا نہیں ہوگا۔ تو تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ بھوکے آدمی کو اس کا دل چاہتا ہے گوشت کی طرف جانے کا، اور پیٹ بھرے آدمی کو اس کا دل چاہتا ہے میوے کی طرف۔ اب آدمی پیٹ بھرا ہوا ہوگا تو چاہے گا کھائے گا، چاہے گا نہیں کھائے گا۔ دنیا کے اندر شہوت ہو یعنی کھانے کی اشتہا ہو، بھوک ہو تو آدمی گوشت کو، اور جس کو اشتہا نہ ہو اس کو میوہ وہ پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی حکایت بھی اس طرح سے بیان فرمائی کہ بندہ میوہ اور پھل تو جو گوشت ہوگا وہ اشتہا سے کھائے گا، اور میوہ ہوگا وہ اختیار سے۔ اختیار کا مطلب یہ کہ دو چیزیں دی جائے اس میں سے کوئی ایک کو چوز کرے، اختیار اس کو کہتے ہیں کہ آپ اختیار کر لو، آپ کو یہاں رہنا ہے وہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ یہ اچھا ہے، وہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، وہ اچھا ہے۔ وہاں میوے ہی اتنی قسم کے ہوں گے کہ آدمی سوچے گا کہ یہ کھاؤں یا وہ کھاؤں، یہ کھاؤں یا وہ کھاؤں۔ اور پرندوں کے بارے میں ایسا نہیں ہوگا۔ اصل میں میوہ کھایا جاتا ہے ضرورت نہ ہو تب، میوہ کھایا جاتا ہے اس وقت جب کہ آدمی کو ضرورت نہ ہو، اور گوشت کو جب کھاتا ہے آدمی تو ضرورت کے وقت۔ تو چونکہ اگر وہ خاص قسم کا میوہ چاہے گا تو اس کو تو حاضر کر دیا جائے گا، لیکن اس کے سامنے میوے ہی اللہ تعالیٰ نے جنت میں کئی قسم کے رکھے ہوں گے، اب وہ سوچے گا کہ اس کو لوں یا اس کو لوں، اس کو لوں یا اس کو لوں۔ جنت کے اندر کوئی چیز آدمی بھوک کی وجہ سے نہیں کھائے گا، وہاں مزہ لینے کے لیے کھائے گا، کیونکہ بھوک ایک قسم کی تکلیف ہے، بھوک ایک قسم کی تکلیف ہے، اور تکلیف جنت میں ہوگی نہیں۔ بہشت آنجا باشد کے آزارے نہ باشد، جنت وہ جگہ ہے جہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ کسے رابا کسے کارے نہ باشد، کسی کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا کہ اس کا بنگلہ ایسا کیوں اور میرا ایسا کیوں، یہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے اور میں کیوں پیچھے ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ جنت کی جو انٹری ہے وہ اللہ کے فضل سے ہوگی انٹری، اور جو درجات ہیں وہ آپ کے اعمال کے مطابق ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ اور قرآن نے کہہ دیا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جنت میں جانے سے پہلے اس کے دل کا صاف کر دیا جائے گا، کوئی کینہ نہیں ہوگا۔ یہ دنیا ہے جہاں پہ ایک دوسرے کی اچھائی نہیں دیکھی جاتی کہ یہ کیوں ایسا اچھا گھوم رہا ہے، یہ کیوں غموں سے اور تکلیفوں سے فری ہے، ایسا کیوں ہے، وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو میوے ہوں گے اس میں آدمی اختیار کرے گا حاضر ہونے کے بعد، اور جو گوشت ہوگا
تو گوشت کا حال یہ ہوگا کہ آدمی دیکھے گا کہ فلانا پرندہ ہے. تفسیر روح البیان میں تو یہاں تک لکھا کہ ایک پرندہ آئے گا اور وہ کہے گا کہ میں نے جنت کے کوئی پھل ایسے نہیں جس کو کھایا نہ ہو، جنت کا کوئی چشمہ ایسا نہیں جس کو میں نے پیا نہ ہو. اب ظاہری بات ہے کہ گاندھی جی اپنی بکری کو بادام کھلاتا تھا یہ سوچ کر کہ اس بادام سے نکلا ہوا جو دودھ ہوگا وہ اچھا ہوگا. تو جنتی بھی سوچے گا کہ جب یہاں کرے بھائی اس کو کھلا دو، مجھے اسی کو کھانا ہے. وہ سوچے گا، وہیں پہ کباب بن کے آ جائے گا جیسے آپ کو کھانا ہے. کھایا، اللہ تعالیٰ 2 بار اس میں جان پیدا کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. ہاں. اب سوال یہ ہے کہ بھئی میوے کو پہلے کیوں بیان کیا اور گوشت کو بعد میں کیوں بیان کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں بھی جب آدمی کوئی مہمان آتا ہے تو اس مہمان کے لیے جو کچھ بھی حاضر ہوتا ہے وہ پیش کر دیا جاتا ہے کہ لیجئے. ہمارے فجی والے چائے پلاتے ہیں، چاہے دوپہر میں جاؤ یا کسی وقت بھی جاؤ، کھانا دعوت ہوگی کھانے کی، پہلے وہ چائے پلائیں گے. ہاں، یہ ایک ان کی عادت ہے. ہاں، وہ جو کچھ ہوگا وہ بعد میں ہوگا. تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ عادت رکھی کہ کھانے میں سب سے پہلے سے پھل پھوٹ رکھا جاتا ہے، کچھ ٹائم پاس ہونے. اب جاتے ہی کھانے کے لیے بٹھا دیں گے تو کہیں گے یار یہ کیسا مہمان آیا کہ بس، اور میزبان بھی کیسا ہے، کوئی بات چیت بھی نہیں، سیدھے ہی دسترخوان کے اوپر. اور ایک بات میرے دل میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ پھل میں پانی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ پانی ہوتا ہے پھل میں. اور کیا ہوتا ہے؟ اسی لیے شوگر والے کو کہا جاتا ہے کہ روٹی اور چاول نہ کھائے، اس سے کیلری زیادہ بنتی ہے. اور پھل کے اندر وٹامنس ہوتے، کیلری نہیں ہوتی. تو چونکہ پھلوں میں پانی ہوتا ہے، جب پیٹ میں پانی جاتا ہے تو ایک قسم کی بھوک پیدا ہوتی ہے، اشتہا ہوتی ہے اب کچھ کھائے. مجھے یہ بات یاد آئی اس لیے کہ حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، بہت بڑے وہ بھی محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مقبول تھے اللہ کے بندے. وہ فرماتے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا تو مولانا اشرف علوی تھانوی نور اللہ مرقدہ ایسی بڑی ہستی کے یہاں گیا. تو جب کھانے کا ٹائم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میری تو اشتہا نہیں تھی لیکن میں نے پانی پیا اس لیے کہ کچھ جگہ ہو جائے تو تیرے ساتھ بیٹھوں. اس طرح کی بات میں نے کسی ان کے حالات میں پڑھی معلوم. اسی لیے اور ایک بات یاد رکھنا، کھانے سے پہلے پانی پینا ثابت ہے، پییں آپ. کھانے کے دوران اگر پانی پینا چاہتے ہیں آپ کو اجازت ہے، پی سکتے. کھانے کے بعد پانی پینے کی اجازت نہیں، یعنی کوئی یہ نہیں کہ گناہ ہو جائے گا. آپ کی جو فزیکلی جو باڈی ہے اس کے لحاظ سے کھانا کھانے کے بعد پانی پینا نقصان دیتا ہے. اور بعض کتابوں میں نے دیکھا کہ 47 منٹ تک آپ کھانا کے بعد پانی نہ پئیں، اس لیے کہ جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو اس کا جو اسٹمک ہے وہ شروع کر دیتا ہے ہضم کرنا. اب یہ پمپنگ چل رہا ہے اور آپ نے پانی ڈال دیا، اب وہ ٹھنڈا پڑ جائے گا. اور ماشاءاللہ ہم تو گرم پانی تو پیتے نہیں، ٹھنڈا ہی پیتے ہیں. تو مشین جو چل رہا تھا وہ ٹھنڈا پڑ جائے گا، اب اس کو پھر ریئیکٹ ہوتے ہوتے تھوڑی دیر لگے گی ہے. اس لیے کھانے سے پہلے پانی پیو، اچھا ہے، فائدہ دے گا. کھانے کے درمیان پینا ہے کوئی بات نہیں، اجازت ہے، لیکن کھانے کے بعد نہیں. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے میوے پہلے بیان کیے اس لیے کہ میووں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پانی ہوتا ہے. جب پیٹ میں جائے گا تو جگہ ہوگی، اب جگہ ہوگی تو پھر. اور ایک بات میں نے علامہ آلوسی بغدادی نے یہ بات لکھی ہے کہ اعلیٰ قسم کا کھانا کھانے کے بعد ادنا قسم کا کھانا کھاتے ہیں تو ہیضہ ہو جاتا ہے. اب آپ نے گوشت اچھی طرح سے ڈال دیا، لا دو، ہو گیا. اب اس کے بعد آپ پھل فروٹ کھا رہے ہیں تو جو اعلیٰ قسم کا کھانا گیا ہے وہ ایک دم سے یہ ہو جائے گا. وہ سوچے گا کہ ہمارے ہوتے ہوئے جیسے آزاد عورت بیوی ہو تو اس کے ہوتے ہوئے باندی سے شادی نہیں کر سکتے. آزاد عورت کے نکاح میں ہوتے ہوئے باندی کے نکاح ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ آزاد کے ہوتے ہوئے بھائی ایسے ہی جب گوشت کھا لیا ہے تو اب پھل کھا کے کیا کریں گے؟ وہ گوشت کو اب نکالنے کی بات کر دیں گے.
ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ دنیا والے بھی پھل اس لیے کھاتے ہیں کہ وہ جلدی ہضم ہو جاتا ہے. لأنها الطف واسرع انحدار، اسرع انحدار، وہ جلدی سے چلا جاتا ہے پیٹ کے اندر، اپنا ورک شروع ہو جاتا ہے اس کا. وَأَقَلُّ حَاجَةٍ إِلَى الْمَكْسِ الطَّوِيلِ فِي الْمَعْدَةِ لِلْهَضْمِ، اور پیٹ میں وہ زیادہ رکنا نہیں چاہتا ہے. جو پھل فروٹ ہوتا ہے وہ پیٹ میں زیادہ رکنا نہیں چاہتا، اس لیے بیماروں کو کیا کھلانے کی بات کرتے ہیں؟ چوا ہے نا؟ نہیں یار، پھل کھلانے کی بات کرتے ہیں. بیمار ہوتا ہے اس کے پاس کیا لے کر جاتے ہیں؟ کوئی ناریل کا پانی لے کے جاتا ہے، کوئی ایپل لے کے جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یہی کھانا ہے، اس کو وہ نہیں کھانا ہے کیونکہ اس کو ہضم میں تکلیف ہوگی. بیمار آدمی، ہم لوگ سوچتے بہت کم ہیں ان چیزوں پہ. سوچا کب آپ نے؟ اچھا، دوسری ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میووں کو پہلے بیان کیا اس لیے کہ وہ ہر وقت حاضر رہیں گے. پھل فروٹ جو ہوں گے وہ ہر وقت حاضر رہیں گے. اس سے مطلب یہ نکلا ہمارے گھروں میں ہر وقت پھل حاضر ہے. اس کا سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جنت کا نمونہ ہمیں دے دیا ہے. کاش کہ ہم لوگ اس نعمت کو سمجھیں، اس نعمت کو سمجھیں. وہاں ہر وقت پھل حاضر ہوگا اور گوشت کی اشتہا ہوگی، آج گوشت کھانا ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے فیجی والے صبح میں نہیں تو شام کو گوشت تو چاہیے، ایک دن میں ایک ٹائم تو چاہیے. ہاں بالکل، یہاں کیا فیجی میں بھی یہی حال ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو، جو آدمی 40 دن کنٹینیو گوشت کھاتا ہے کبھی تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. کبھی کبھی گیپ رکھا کرو، کبھی کبھی گیپ رکھا کرو، دل سخت ہو جاتا ہے. لیکن ایک بات یہ کہ میوے کے بارے میں تو ہر وقت حاضر رہے گا، اور گوشت تو کہا کہ بندے کی چاہت ہوگی تب ملے گا. اور میں نے جیسے بتایا کوئی پرندہ اڑ رہا ہے اور خواہش ہوگی کہ آج تو اس کا کھانا ہے. علامہ آلوسی بغدادی نے یہ لکھا ہے کہ دیکھو گوشت تو گوشت ہی ہوتا ہے، ایک ہی ذائقہ ہوتا ہے. بھائی گوشت تو گوشت ہے، بکرا کا کھاؤ یا کھسی کا کھاؤ یا اس کا کھاؤ، آنکھیں تو گوشت ہی بولیں گے. لیکن پھل جو ہوتا ہے وہ کئی کئی قسم کا ہوتا ہے، الگ الگ ذائقے اس کے ہوتے ہیں. گوشت کا ذائقہ تو ایک ہی ہوتا ہے. بعض پھل کھٹے ہوتے ہیں، بعض میٹھے ہوتے ہیں، اور بعض لیچی کو کھا لیجیے تو اس کا ذائقہ الگ ہے، امرود کو کھائیے تو کچھ الگ ہے، کیلا کی کچھ صفت ہی الگ ہے. جنت میں کیلے بھی ہوں گے، جنت میں بیری بھی ہوگی، بیر ہوگا، اور اتنے چھوٹے نہیں، بڑے بڑے بیر ہوں گے. وہاں کچھ کرنا نہیں ہے، بس کھاؤ پیو اور مزے کرو. اللہ نے جنت رکھی ہی اس لیے، صرف عمل یہی کرنا ہے، اسی دنیا میں عمل کرنے کا ہے. ہاں، اسی دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنی ہے. راتوں کو اٹھو، اللہ کے سامنے گر گراؤ، اس کو راضی کرنے کی فکر کرو کہ اللہ تو راضی ہو جائے. اور خدا کی یہ صفت ہے کہ ایک دفعہ راضی ہو جاتا ہے پھر کبھی ناراض نہیں ہوتا. اس لیے کہ صفت رضا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدیمہ ہے، صفت قدیمہ ہے. ہم لوگ چونکہ کچھ اچھا بول دے تو خوش ہو جاتے، پھر ناراض بھی ہو جاتے کیونکہ ہمیں فیوچر کا پتہ نہیں. لیکن اللہ رب العزت بندے کی پوری ہسٹری جانتا ہے کہ وہ کیا کرنے والا ہے. اس لیے وہ ایک دفعہ راضی ہو گیا کبھی ناراض نہیں ہوگا. ناراض ہو گیا تو راضی کر سکتے ہیں، اس کو ہو سکتا ہے راضی، یہ اس کی صفت ہے. اور علامہ حکی نے یہ بات لکھی ہے کہ اصل میں پھل جو ہوتا ہے اس کا ایک ہی کام نہیں ہوتا. پھل کا ایک ہی کام نہیں کہ کھاؤ، پھل کی خوشبو بھی اچھی لگتی ہے. بعض پھل ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے فیجی میں جب تھا تو انانس اگر رکھا ہے، پائنیپل گھر کے اندر رکھا ہے، اور اگر چمپا رکھ دیا، چمپا کے معنی کیا بولے، کٹہل، پکا کٹہل اگر رکھ دیا ہوا تو پورا گھر مہکے، اس کی خوشبو الگ، ذائقہ الگ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہاں
سونگھنا اس کو دیکھنے کا بھی الگ مزہ ہوتا ہے، نظر کا بھی الگ ہے. عجیب قسم کے اللہ نے کیسی کیسی شکلیں اسٹرابری بنائی، اور پپیتا ایک الگ شکل لیے ہوئے ہے، تربوز الگ. تو پھلوں کی مختلف فوائد ہیں. رہا پھل گوشت، تو اس کے اندر تو ذائقہ ایک ہی رہتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ دماغ کے گوشت کو اگر اس کی سڑی کھاؤ گے، منڈی کھاؤ گے تو الگ لگے گا، اس کے پاؤں کھاؤ تو کچھ الگ، لیکن آخر تو وہ گوشت ہی ہے. جتنے ویرائٹیز پھلوں کے اندر ہے گوشت میں نہیں. لیکن عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے وَلَحْمِ الطَّيْرِ کہا، چوا نہیں کہا ہے. اتنے جتنا کھانا ہو یہیں کھا لینا، وہاں بھی ملے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے پرندے کا گوشت کہا، پرندے کا گوشت، اس لیے کہ پرندے کے گوشت کی ایک تو گوشت سید الادام، سارے کھانوں کا سردار گوشت کو کہا ہے. اب آپ رمضان میں کہو کہ گوشت مت کھلاؤ، کیوں؟ بند کر دیں گے تو کیا ہوگا لوگوں کا؟ ہے کیا ہوگا؟ تھوڑا احتیاط کے ساتھ کیا جائے کہ اتنا ہو کہ ضائع نہ ہو، ضائع نہ ہو. خیر، تو صحیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سید الادام کہا ہے، سارے کھانوں کا سردار گوشت ہے. اور عرب حضرات جب اپنی سخاوت دکھاتے تھے تو اونٹ ذبح کرتے تھے، اونٹ، کیونکہ اس میں گوشت زیادہ ہوتا ہے، ہاں بہت بڑا ہوتا ہے اسے. اور پرندوں کا گوشت وہاں کبھی کبھی ملتا تھا. جو چیز کبھی کبھی ملتی ہے نا، کبھی کبھی، تو اس کے آدمی کو طلب رہتی ہے، تڑپ رہتی ہے. ایک قصہ یاد آیا تھا لیکن اچھا سنا دیتا ہوں، قصہ سنا دیتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں اور بہت بڑے امام گزرے ہیں. وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہے تھے تو ان کا ایک اسٹوڈنٹ امام ابو یوسف تھے. اماں کام کو بھیجتی تھی، یہ یہاں کے پڑھنے بیٹھ جاتے تھے. تو ہوا یہ کہ اماں نے آ کے کہا کہ یار تم اس کو کیا پڑھاؤ گے، کیا کرو گے؟ تو شیخ استاد نے کہا کہ یہ لڑکا بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر پستہ کی آئس کریم اور فالودہ کھائے گا. پستہ کا فالودہ کھائے گا، پستہ تو جانتے ہو نا آپ لوگ، ہاں فالودہ کھائے گا. ان کی جو ماں تھی یہ سوچ کے کہ یار یہ کوئی کیسی بات کر رہا ہے، بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کے کھائے گا، ابھی تو ٹھکانے ہمارے گھر کے نہیں اور ایسی بات کر رہے ہیں. ایک وقت آیا کہ امام صاحب تو دنیا سے چلے گئے، لیکن بادشاہ وقت کے ساتھ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں. بادشاہ نے کہا رکو، ایک خاص آئٹم آ رہی ہے، کھا کے جائیے اس کو. جب لائے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے بتایا کہ پتہ یہ کیا ہے؟ کہا نہیں. کہا کہ یہ پستہ کا فالودہ ہے. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہنسنے لگے. بادشاہ وقت نے پوچھا کہ یار تم ہنستے کیوں؟ کہا مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ جب میری ماں مجھے کہتی تھی کہ اس کو کام کے لیے بھیجو، اس پڑھا کے کیا کرو گے، تو میرے استاد نے بتایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بادشاہ کے ساتھ پستہ کا فالودہ کھائے گا، اور آج آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہا ہوں. استاد بادشاہ نے کہا کہ تیرا استاد بہت ہوشیار تھا. سمجھ؟ بادشاہ نے کیا کہا معلوم؟ یہ چیز ہمیں کبھی کبھار مل جاتی ہے. بادشاہ یہ کہہ رہے کہ یہ چیز ہمیں کبھی کبھی مل جاتی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پرندے ابھی سعودی میں ملتے تو ہیں، 5 اسٹار ہوٹل کے اندر وہ اولا ہوتا ہے یا پرندے اس کے اندر چاول بھر کے بناتے ہیں، یہ وہ تو ہوتا ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ پرندے کے گوشت کے اندر کچھ لذت الگ ہے. اچھا، پہلی بات تھی پھل کے بارے میں. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے. وہ کیا ہے؟ امام حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ دیکھو اس آیت سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ الگ الگ پھل کھا سکتے ہیں. یہ اس کو یہ نہ سمجھے کہ یار اسراف تو نہیں ہو جائے گا، ہیں
یہ فضول خرچی تو نہیں ہے اتنے سارے پھل. تو حافظ ابن کثیر رحمت فرماتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلا کہ ویرائٹیز اگر پھلوں میں اگر آپ کھا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت اکراش ابن ذؤیب نقل کرتے ہیں اپنے والد کے حوالے سے روایت، اس کو ترمذی نے نقل کیا اور ترمذی کے حوالے سے ابن کثیر رحمۃ اللہ نے نقل کیا کہ مرہ ابن عبید نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے صدقے کے مال کو لے کر بھیجا کہ جاؤ دے کے آؤ. جب میں مدینہ پہنچا، مدینہ المنورہ پہنچا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پایا کہ مہاجر اور انصار کے ساتھ بیٹھے ہوئے، مہاجر اور انصار کے ساتھ بیٹھے. تو میں ایک اونٹ کو لے کر آیا، کانہا عروق الارطا، نہیں بہت ہی، اب اس کی اس لفظ کو میں نہیں دیکھ پایا کہ اعلیٰ قسم کا ہے یا کیا ہے. کہا کہ بھائی کون آدمی ہے، یہ کون آیا، یہ بتایا کون آیا. انہوں نے کہا اکراش ابن ذؤیب. کہا نسب بتاؤ کون سے خاندان سے ہے. تو میں نے کہا کہ مرہ بن عبید ان کے خاندان سے، اور یہ صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمائے کہ تو یہ میری قوم کا اونٹ ہے تو، اور یہ میری قوم کا صدقہ ہے. حضور نے فرمایا کہ اس پہ نشان لگا لو اور چھوڑ دو ان کو صدقہ کے اونٹ کے اندر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ لیا اور مجھے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر لے گئے. پوچھا کہ کھانا ہے، تو ایک بڑا پیالہ لائے جس کے اندر سرید تھا. سرید جانتے ہو، روٹی پکی ہوئی ہو اور گوشت کا سالن ہو، تو اس روٹی پکی ہوئی کو گوشت کے سالن میں ڈال کے پکا لیا جائے. وہ بڑی طاقتور غذا ہے، اس کو سرید کہتے ہیں. گوشت کی بوٹیاں بھی ہوتی ہیں، تو روٹی پک کے، ابھی کسی کو لذیذ نہ لگے، ہم کو تو اچھی لگتی ہے، اور حدیث میں بھی اس کا تذکرہ آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تناول فرمایا ہے. اور اس کے ساتھ بازو کا گوشت بھی تھا، یہ بھی لکھا ہے. خیر تو اس میں سے کھانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. میں بھی ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگا ایسے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ہاتھ پکڑا. حضور نے اپنے بائیں ہاتھ سے میرا سیدھا ہاتھ پکڑا ایسے، اور فرمایا کہ اکراش کل من موضع واحد، ایک سزا سے کھاتے رہو، اپنے سامنے سے ایک ہی جگہ سے، ادھر ادھر ہاتھ مت مارو، اس لیے کہ کھانا ایک ہی ہے، کھانا ایک ہی ہے. پھر ہمارے پاس کچھ کھجور لائی گئی، اس میں کچھ تازہ تھی، کچھ خشک تھی، الگ الگ ویرائٹی تھی کھجور کی. تو میں اپنے سامنے سے کھا رہا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ادھر ادھر گھوم رہے تھے. سوال ہوگا نہیں کہ ابھی میں ہاتھ مار رہا تھا ادھر ادھر، حضور نے منع کر دیا. اور اس میں فوراً حضور نے جواب دیا کہ دیکھو اکراش، جہاں سے چاہو کھاؤ اس پلیٹ کے اندر، اس لیے کہ وہ ایک قسم کی کھجور نہیں ہے، الگ الگ قسم کی ہے، لہذا ہاتھ ادھر ادھر مار سکتے ہیں. سمجھ رہے؟ ہاں، جب کھانا الگ الگ قسم کا ہو تو اب یہ کہ کسی کے سامنے دال پڑی ہے تو وہ دال ہی کھینچتا رہے گا. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ایک دسترخوان کے اوپر کھانا کھا رہے تھے، تو وہاں دال بھی رکھی تھی اور گوشت اور سب کچھ چیزیں تھیں، تو سب ماشاءاللہ گوشت کھا رہے تھے. تو شیخ کی تربیت کا ایک انداز دیکھیے، تو آپ نے تو کتاب میں پڑھا ہے، دیکھا نہیں ان کو. کہا وہ دال دے دے ورنہ قیامت میں اللہ کے سامنے شکایت کرے گی کہ کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، زکریا نے بھی مجھے تو ہاتھ نہیں لگایا. تو اب جب ویرائٹیز ہے تو پھر آپ کہہ سکتے بھائی وہ پیالہ مجھے دے دو، یہ مجھے دے دو، کر سکتے. اب سبھی ایک ہے تو بھائی ادھر اور ادھر کرنے کی کیا ضرورت؟ سمجھ رہے بات؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ تو کھجور الگ الگ قسم کی ہے، تو آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، کہیں سے بھی کھا سکتے ہیں. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کو دھویا اور ہتھیلی میں جو کچھ ویکنیس تھا اس سے اپنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو، اپنے زیرہ کو اور سر کو ایسے ہاتھ پھیرا. فرمایا یا اکراش ہاد الوضو مما غیرت النار، کا کھانے کے بعد ایسے ہاتھ دھو لینا چاہیے. یہ قسم کا وضو ہے، یوں کھانے کا وضو یہ ہے، یہ نماز کا وضو نہیں، کھانے کا وضو ہے. اچھا، یہ روایت اس سے پتہ یہ چلا
کہ وہاں پھلوں کے اندر ویرائٹی ہوتی تھی صحابہ کرام کے یہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں. اور دوسری ایک روایت ایسی ہے، تھوڑی لمبی ہے، لیکن حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب بہت پسند ہوتے ہیں. یعنی کوئی خواب بتاوے حضور کو، اللہ کے نبی کو تعبیر کا علم تھا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ نے دیکھا کچھ اور ہوتا کچھ ہے. آپ نے خواب میں دیکھا کہ دودھ پی رہے ہیں تو اس کی تعبیر علم ہوگا، یعنی کہ دودھ ہی پیا ہے، بلکہ علم اس کا معنی ہے علم. اور سانپ دیکھا ہے تو سانپ کا مطلب دشمن ہوتا ہے. الگ الگ چیزیں، مچھلی ہے تو کچھ نفع ملے گا، بہت سارے مطلب کہ تو اللہ کے نبی پسند کرتے، پوچھتے تھے فجر بعد کسی نے کوئی خواب دیکھا تو لوگ اپنا خواب بتاتے تھے، اور حضور اس کے بارے میں جو رزلٹ ہوتا تھا وہ بتا کہ اس کا مطلب یہ. ایک عورت آئی حضور کے پاس، اس نے کہا کہ حضور میں نے خواب ایسا دیکھا کہ میں آئی مدینے سے، پھر نکال لی گئی اور مجھے جنت میں داخل کر دیا. میں نے جنت کے اندر ایک دھماکے کی آواز سنی، جیسے اس دھماکے کی وجہ سے جنت جیسے رو رہی ہے. میں دیکھتے کیا ہوں کہ فلاں 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 12 آدمی کا نام لیا اس عورت نے کہ وہ سارے جنت میں تھے، اور ان کے ریشم کے کپڑے تھے، بدن سے خون ٹپک رہا تھا ان لوگوں کو. اور تو ان کو کہا گیا کہ فلانی نہر میں جاؤ اور ڈبکی مار کے آؤ، گوتا لگا کے. وہ ڈبکی لگا کے آئے تو ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح ہو گئے. اور ایک پیالہ لایا گیا، ایک پلیٹ لائی گئی جس میں کھجوریں الگ الگ قسم کی تھی. انہوں نے جتنی چاہی جہاں سے چاہی کھائی. ہاں، فما یقبلونها من وجه الا اکلوا من الفاکہہ، مطلب کہ الگ الگ قسم کے پھل کھائے. میں نے بھی ان میں کھائے، ان کے ساتھ کھایا. کہا اتنے میں کوئی خوشخبری دینے والا آتا ہے. اس نے کہا کہ جو لڑائی کے لیے آپ نے ایک فوج بھیجی تھی ان کو فتح نصیب ہو گئی ہے، لیکن فلاں 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 آدمی 12 آدمی شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس عورت کو بلاؤ جو ابھی خواب بتلانے آئی تھی، اس کو بلاؤ. حضور نے فرمایا کہ تو اپنا خواب بیان کر. یہ خواب اور یہ جو اسٹوری ہوئی ہے کا وہ سیم ہے. ہاں، اس حدیث میں بھی جو جنت والے کھا رہے تھے، شہداء جو کھا رہے تھے، وہ الگ الگ قسم کے پھل کھا رہے تھے. اور روایت میں آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرجل اذا نزع ثمرة فی الجنہ عادت مکانہا اخرى. جنتی جب کوئی پھل توڑے گا اس پر دوسرا لگ جائے گا. جنت کی نعمتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں. ہم نے تو اگر اس سال آم کھا لیا، آئندہ سال انتظار کرو ہے، لیکن جنت کے اندر کوئی موسم نہیں ہوگا. جس وقت آپ کو کھانا ہے وہی اس کا موسم. وہاں رات دن تھوڑے ہوں گے، جنت میں رات دن نہیں ہوں گے، سورج ہی نہیں ہوگا تو پھر ایک قسم کا یہ ہوگا، موسم ہوگا. وہاں نزلہ بھی نہیں ہوگا، نزلہ سردی جو ہوتی ہے کا وہ بھی نہیں، اور کوئی دوسری بیماری بھی نہیں ہوگی. سب کے اعضاء بالکل معتدل ہوں گے، اور عمر جنت والوں کی 33 ایئرس کی ہوگی. خیر، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کے بارے میں کتنا بڑا بڑا پرندہ ہوگا. ان حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے حضور نے فرمایا ان طیر الجنہ کامثال البخت، بڑے اونٹ کی طرح پرندے ہوں گے. ترعا فی شجر الجنہ، جنت کے درختوں کو وہ کھائیں گے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ان هذه لطیر ناعمہ، کہا حضور یہ پرندے تو بڑے نرم نرم ہوں گے. حضور نے فرمایا کہ کھانے والا بھی اس سے زیادہ نرم ہوگا. فقال آکلها انعم منها، ارے کھانے والا اس سے زیادہ نعمتوں میں ہوگا، اس سے بھی زیادہ نرمی میں ہوگا. 3 مرتبہ حضور نے فرمایا، اور آخر میں کیا فرمایا؟ انی لارجو ان تکون ممن یاکل منها، مجھے امید ہے کہ ان کھانے والوں میں سے آپ ہوں گے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت، اور بھی کئی روایتیں ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ شجر طوبہ کا تذکرہ ہوا. وہاں ایک درخت ہے، وہ درخت اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ جس کے سائے میں آدمی کئی سالوں تک چلتا چلا جاوے. اللہ ہی اس کی لمبائی کو جانتا ہے. دیکھیے روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب طوبہ کا ذکر ہوا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابا بکر هل بلغک ما توبہ، تمہیں پتہ ہے کہ توبہ کیا ہوتا ہے؟ قال اللہ ورسولہ اعلم۔ یہ لوگ ایسے تھے۔ امت میں حضور کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ و رسول۔ آج یہاں کوئی مسئلہ چھیڑو 10 بولنے والے کھڑے، یار جائز ہونا چاہیے اور یار ناجائز ہونا چاہیے، فوراً شروع کر دیں گے، اپنا اوپینین دینا شروع کر دیں گے۔ اور اگر کسی نے مفتی نے کہا نہیں یار ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی کرٹیسائز، آبجیکٹ۔ لیکن صحابہ کی سب سے بڑی صفت یہ تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسئلہ بتلاتے، پوچھتے، فرماتے اللہ و رسول عالم، یہ عرض کرتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ ہم نے بول دیا تو لمٹ ہو جائے گی، یعنی آگے حضور بتائیں یا نہ بتائیں، لیکن حضور ہی کو کہہ دو کہ آپ زیادہ جانتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی جب بتائیں گے تو پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ حضور نے جب یہ جواب سنا کہ اللہ و رسول عالم، حضور نے فرمایا طوبی شجر فی الجنہ، شجرۃ فی الجنہ، طوبی جنت میں ایک درخت ہے، ما یعلم طولھا الا اللہ، اس کی لمبائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یسیر الراکب تحت غصن من اغصانها 70 خریفا، اس درخت کی ایک ڈالی کے سائے میں ایک سوار آدمی چلتا رہے گا 70 ایئرز تک، 70 ایئرز تک۔ ورقها الحلل، اس کے جو پتے ہوں گے وہ زیورات جیسے، حلہ جوڑے ہوں گے، جوڑے کپڑے، یقع علیہ الطیر، پرندے اس کے اوپر بیٹھیں گے کامثال البخت، بڑی بڑی اونٹیوں کی طرح۔ صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ ان ہناک لطیرا ناعما، کہا حضور وہاں تو پرندے بڑے نرم نرم اچھے ہوں گے، یعنی وہ بھی تو کھا پی کے اچھے تیار ہوئے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا انعم منہ من یاکل وانت منہم انشاءاللہ، کہا اس سے تو جو کھانے والا ہوگا وہ اس سے زیادہ نعمت میں یا اس سے زیادہ یہ ہوگا نرم، اور آپ ان میں سے انشاءاللہ ہوں گے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوثر کے بارے میں پوچھا گیا کہ انا اعطیناک الکوثر، جو حوض کوثر ہے اس کے بارے میں بتائیے وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ایک نہر ہے مجھے اپنے رب نے جنت کے اندر دی ہے، اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید اس کا پانی ہوگا، اور احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، فیہ طیور اعناقها یعنی کاعناق الجزر، اور ان کے جو گلے ہوں گے وہ اونٹ کے جو گلے ہوتے کا اس طرح کے ان کے گلے ہوں گے۔ فقال عمر انہا لناعمۃ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکلها انعم منها، کہا کہ کھانے والا اس سے بھی زیادہ نعمتوں میں ہوگا یا انعم ہوگا۔ ایک اور روایت سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں جنت میں پرندہ ایسا ہے جس کے 70,000 ونگز ہوں گے، ونگز پیچھے پنکھا کہتے ہیں ہماری فجی، پکھنا ہوگا، ہم لوگ اس کو پر کہتے ہیں، اس کے 70,000 پر ہوں گے۔ وہ آدمی کے پلیٹ کے اوپر، جنتی کے پلیٹ پر بیٹھے گا اور ایسے پھڑ پھڑائے گا تو ہر پر سے ایک کلر جیسا نکلے گا جو دودھ سے زیادہ سفید، مسکے سے زیادہ نرم، شہد سے زیادہ میٹھا، اور کوئی جو کلر ہوگا وہ ایک دوسرے کے مشابہ نہیں ہوگا، پھر یہ پرندہ اڑ جائے گا۔ خیر تو یہ حدیث شریف ہے۔ ایک اور روایت سن لیجئے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انک لتنظر الی الطیر فی الجنہ فتشتہیہ فیخر بین یدیک مشویہ۔ ایک بات سنیے آپ، حضور نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ خطاب کر کے بتایا ہے، اس کا مطلب بتانا، تو دیکھے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو حضور کیا فرما رہے؟ تو دیکھے گا پرندے کی طرف جنت میں۔ اس کا کیا مطلب؟ یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ کہا تو جنت میں دیکھے گا پرندے کو، تجھے خواہش ہوگی کھانے کی کہ میں اس کو کھا لوں، وہ تمہارے سامنے بھونا ہوا پڑ کے گر جائے گا، اب اس کو کھا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ،
وحور عین. کیا بولوں اس کے اوپر تفصیلات ہو چکی ہے پہلے بھی، لیکن ایک بات اتنی معلوم ہوئی، جب پیٹ میں پڑا چارہ تو کودنے لگا بیچارہ ہے. تو کھانے پینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو انتظام کر رکھا ہے انسان کی فطرت کے مطابق، جنت میں اللہ تعالیٰ نے عورتیں رکھی ہیں، اور اس کی صفات کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کأمثال اللؤلؤ المکنون، وہ چھپائے ہوئے موتی کی طرح ہوگی، ایسی حوریں ہوگی. لیکن سوال ہوتا ہے کہ سورہ رحمان میں تو آپ ایسا کہہ رہے تھے کہ وہ پردوں میں چھپی ہوئی ہوگی، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ چکر لگاتی ہوگی. اس لیے کہ بات چل رہی ہے کہ جنت اہل جو سابقون ہے ان کے پاس بچے چکر لگائیں گے پلیٹیں لے کر، اور یہ حوریں بھی چکر لگائیں گی. تو پھر تو بعد میں اپوز ہو گیا کہ پہلے سورہ رحمان میں کہا کہ وہ پردے میں ہوگی، اور یہاں کہہ رہے کہ وہ سامنے آئے گی. تو کیا کریں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حور عین کو جو بنایا ہے وہاں یہ نہیں کہا کہ حور عین ہے، وہاں حور تو آیا، عین نہیں آیا، یا حور عین کہا. اب یہ حور عین کس سے بنی ہے؟ بعض کتابوں میں لکھا کہ فرشتے تسبیح پڑھتے کا اس سے پیدا ہو رہی ہے. بعض تفسیروں میں آیا کہ وہ زعفران سے بنی ہے. زعفران جانتے ہیں؟ سیفرون جس کو کہتے ہیں. سیفرون کا عطر جب آ جاتا ہے شماما تو آدمی کا دماغ ایسے یہ معطر ہو جاتا ہے. کھانے میں بھی اگر وہ آ جاتا ہے زعفران، کھانے میں کلر میں اس کو استعمال کرتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت رکھی. کہا یہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے زعفران سے بنایا، لیکن وہ عورتیں الگ ہوگی، یہ عورتیں الگ ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہی اس طرح کا ہے. جس کا یہ جواب علامہ آلوسی بغدادی نے دیا کہ ہو سکتا ہے کہ جو حوریں وہاں پر ہوگی، جو عورتیں ملے گی خیموں کے اندر، پردے کے اندر ہوگی، وہ الگ ہوگی، اور یہ اللہ نے خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ بچے بھی خدمت کے لیے ہوں گے، عورتیں بھی خدمت کے لیے ہوں گی. ہاں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کأمثال اللؤلؤ المکنون، جو چھپا ہوا موتی ہے جس کو کسی نے ٹچ نہیں کیا، جس پر کسی کی نظر نہیں لگی، چھپے ہوئے. کہا کہ اس طرح کی حوریں ہوگی، صفائی اتنی ہوگی، ستھرائی ایسی ہوگی. جیسے کہا تھا کہ یہاں کی دنیا میں تو منہ بند کرتے بدبو آنا شروع ہو جاتی، کچھ ہے سو کے اٹھتے ہیں تو کچھ اور مزاج ہوتا ہے. لیکن جنت کی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ایسا ہے کہ بالکل صاف ستھری ہوگی. اور جزاء بما کانوا یعملون، جزاء بما کانوا یعملون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بدلہ ہوگا ان اعمال کا جس کو بندے کیا کرتے تھے. یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، ورنہ ہمارے اعمال تو ہم ہی جانتے ہیں کہ اللہ ہی معاف فرمائے، اپنے فضل سے ہی وہ دے دے تو بڑا کرم ہوگا. صرف یہ ہے کہ جہنم سے اللہ نجات دے دے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کون طاقت رکھتا ہے جہنم کے عذاب کو برداشت کرنے. تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اللہم اجرنی من النار. ہاں مغرب کے بعد 7 ٹائم، فجر کے بعد 7 ٹائم اس کو پڑھو. خیر، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ نہیں کہا کہ یہ تم جو کرتے تھے وہی ہے. جہنم والوں کو تو اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ انما تجزون ما کنتم تعملون، تم جو دنیا میں اعمال کرتے تھے وہی تم کو بدلے میں دیا جا رہا ہے. دنیا میں جو برے اعمال کرتے تھے وہی تمہیں بدلے میں دیا جا رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جنت والوں کو یہ فرمائیں گے کہ یہ تمہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها. جو آدمی ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 گنا نیکی ملے گی، 10 گنا ثواب. جو ایک برائی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی سزا ملے گی. تو جو اعمال کیے تھے کا وہی تم کو بدلے میں دیا جا رہا ہے، زیادہ نہیں. اور ایمان والے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو کر کے آئے تھے اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے. دونوں میں فرق ہے. جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما.
نعمتیں اللہ تعالیٰ بتلا رہے. پہلی نعمت تو دیکھنے کی اللہ تعالیٰ کو، مقربین. اس کے بعد جنت میں جو چیزیں ہوگی وہ ہوگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیم. جنت کے اندر نہ کوئی لغو بات سنیں گے نہ کوئی گناہ کی بات سنیں گے. نہ لغو بات. لغو کس کو کہتے ہیں؟ ایسی بات جس کا کوئی اعتبار نہ ہو. ہاں، ایسی بات جس کا کوئی اعتبار نہ ہو. لغو بات جیسے پرندوں کی آواز ہوتی ہے، چلا رہے ہیں، چی چی کر رہے ہیں، لیکن کوئی معنی فائدہ نہیں بھائی. کہا سابقین جب جنت میں ہوں گے ان کو ڈسٹرب کسی قسم کا نہیں ہوگا، کوئی ڈسٹربیشن نہیں ہوگا. تو پہلا کہا لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیم، کوئی گناہ والی بات بھی نہیں ہوگی. لیکن ہوگا تو کیا ہوگا؟ الا قیلا سلاما سلاما، صرف سلام سلام کی آواز ہوگی. سب سے بڑا سلام کس کا ہوگا معلوم؟ اللہ تعالیٰ کا. سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے تمہیں سلام دیا جا رہا ہے. اور دوسرے نمبر پہ جو سلام ہوگا وہ روحوں کا سلام ہوگا. مطلب یہ ہے کہ سبقت کرنے والوں کی جنت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو رہنے والے کے لیے کدورت پیدا کرے، یا یہ کہ رہنے والوں کے لیے کچھ ان کو مشغولی ہو جاوے دوسرے کام کی. اور صرف سلام سلام آئے گا. اور روحوں کا سلام کہا کہ ہاں، بعض صالحین فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا، میں نے اس کو نہیں دیکھا خواب میں، مگر ایک دن جس دن حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، یہ 7ویں خلیفہ ہے، 12 خلیفہ میں سے یہ 7ویں ہے. کہا کہ اس رات میں نے دیکھا تو دیکھے گا بیٹا تو گزر گیا تھا، پھر کیسے آیا؟ کہا میں شہید ہو گیا تھا، میں اللہ کے ہاں زندہ ہوں، مجھے رزق دیا جاتا ہے. کہا تم کو کیوں کیسے آئے؟ کہا کہ آسمان والوں میں آواز دی گئی کہ کوئی نبی، کوئی صدیق اور شہید باقی نہیں رہنا چاہیے، سب کو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کی نماز میں حاضر ہونا چاہیے. تو میں وہ جنازے کی نماز کے لیے حاضر ہوا. تو صاحب روح البیان کہتے ہیں کہ میں نے بھی حرمین شریفین کے اندر بہت ساری روحوں کو طواف کرتے دیکھا، تو سب سے اعلیٰ قسم کا سلام وہاں ہوگا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ سلام تو اس کو کیا جاتا ہے جس کو کوئی تکلیف ہوتی ہو، وہاں تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے. سلام یعنی تم محفوظ رہو. کس سے محفوظ رہو؟ تو سلام کا کیا مطلب؟ اس کے لیے تھوڑا انتظار کیجیے، آئندہ ہفتے کا انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی بلا استحقاق کے جنت الفردوس عطا فرمائے. سبحان اللہ.